آپ کو پتا ہے 10 صحابہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں جن کو دنیا میں جنت کی خوشخبری دی ہے، ان میں 6 صحابی کروڑ پتی نہیں تھے، ارب پتی تھے۔ اگر پیسہ کمانا اسلام میں برا ہوتا تو نبی ان کو 6 ارب پتی صحابہ کو دنیا میں جنت کی بشارت نہ دیتے، ان کو کہتے کہ تم تو پیسہ کما رہے ہو، تمہارے تو 100 ہزار اونٹ ایک وقت تجارتی قافلے کے آ رہے ہوتے ہیں، دنیا میں تو دو روٹی سے تمہارا گزارا ہو سکتا ہے، اتنا پیسہ کیوں کما رہے ہو؟ یہ پہلے ختم کرو سارا صدقہ کر کے، غریب ہو جاؤ، پھر میں تمہیں خوشخبری دوں گا جنت کی۔ نہ، 4 صحابہ غریب تھے، 6 کیا تھے؟ نہ ان غریبوں کو غربت کے تانے دیے گئے، بھائی پیسہ کس کی دین ہے؟ اللہ کی، کسی کو اللہ غریب بنا دیتا ہے، کسی کو اللہ امیر بنا دیتا ہے۔ نہ ان 4 صحابہ کو آپ نے غربت کے تانے دیے کہ تم چونکہ غریب ہو لہذا تم جنت میں نہیں جاؤ گے، نہ ان 6 ارب پتی صحابہ کو آپ نے برا بلا کہا کہ تم چونکہ امیر ہو اس لیے تم جنت میں نہیں جاؤ گے۔ نہ بھائی، اللہ کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے، اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں اللہ نے جب کسی کو نعمت دی ہے تو اس نعمت سے لطف اندوز ہو، اور لطف اندوز ہوگا تو دونوں کا معیار اچھے برے کا الگ۔ غریب کو حکم ہے بھائی اللہ نے تم سے دولت چھینی ہوئی ہے، بہت سے لوگ محنت کرتے ہیں نہیں کما پاتے، وہ اللہ نے کہا تمہاری آزمائش ہے، تم نے صبر کرنا ہے، اور مالداروں کو کہا تمہاری آزمائش ہے، تمہیں اللہ نے دولت دی ہے، حرام کے قریب مت جانا، حلال نعمتوں سے لطف اندوز ہونا۔ آزمائش یہ نہیں ہے کہ آپ اللہ کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے، آزمائش یہ ہے کہ ان نعمتوں میں پڑھ کے اللہ کو یاد رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے، اور یاد رکھنے کا مطلب یہ کہ حرام سے اجتناب کرتے ہیں اور حلال پر اکتفا کرتے ہیں کہ نہیں کرتے۔ کافر میں اور مسلمان میں یہی فرق ہے، کافر اللہ کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوتا ہے، بنانے والے کو بھول جاتا ہے، مسلمان بھی اللہ کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوتا ہے، بلکہ ہو سکتا ہے اس سے بھی زیادہ لطف اندوز ہو، لیکن بنانے والے کو بھولتا نہیں ہے۔ بات کھوپڑی، استغفر اللہ، آپ لوگ تو کافی ایجوکیٹڈ ہیں، عقل شریف میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ کیا کریں، اسٹائل ہمارا کراچی والا ہے، اسٹائل تھوڑی بدلتا ہے۔ بات یہ کھوپڑی کہنے میں جو مزہ ہے وہ دماغ میں مزہ نہیں ہے، کھوپڑی کہنے سے تھوڑی کھوپڑی میں بات آ رہی ہے۔ بھائی لائف کو اور انجوائے کرو یار، کس نے منع کیا ہے؟ آپ اللہ کہتے ہیں تمہیں جب نعمتیں ملیں گی تم نعمتوں میں مجھے یاد رکھو گے نا، میں دے رہا ہوں۔ اوحا ربک الی النحل، اللہ کہتے ہیں میں نے شہد کی مکھی کو تمہاری خدمت پہ لگایا، دور دراز علاقوں کا سفر کرتی ہے، رس چوستی ہے، اور کیسا بہترین شہد، ساری محنت اس کی کیش تم کراتے ہو۔ ایک تو یہ شہد کے چھتے کی جب میں مثال دیتا ہوں مجھے اپنا پرانا زمانہ یاد آتا ہے، جب میں نے دوسری شادی کی نا بہت ٹینشن میں تھا، بہت دباؤ تھا میرے اوپر سسرال سے، وہ گالیاں جو معین اختر نے بتایا نا کہ لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے ہمارے ماموں ایسی گالیاں دیتے ہیں جو پولیس والوں کو جب انہوں نے گالیاں دی تو پولیس والے آ کے ترجمہ پوچھ رہے تھے یار یہ کون سے پارٹس ہیں، کہاں ہوتے ہیں۔ تو جب آپ سیکنڈ میرج کرتے ہیں آپ کو وہ گالیاں ملتی ہیں جو آپ نے کبھی سنی نہیں ہوتی۔ تو میں ٹینشن میں اپنے استاذ کے پاس گیا، حضرت میں نے دوسری شادی کی ہے، کوئی میں نے گناہ کر لیا، بہت زیادہ دباؤ میں ہوں۔ تو انہوں نے فرمایا بعض لوگ شہد کے چھتے میں ہاتھ ڈال کے ڈائریکٹ شہد لے رہے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں مکھیاں کاٹ رہی ہیں، اور میرے بارے میں کہا تم شہد کے چھتے میں منہ دے کے شہد پی رہے ہو اور پھر آ کے کہہ رہے ہو مکھیاں کاٹ، تو یہ تو ہوگا۔ پھر انہوں نے کہا ہم بیوقوف ہیں، ہمارے پاس پیسہ تم سے زیادہ ہے، ہماری شہرت اس وقت میں مشہور بھی نہیں تھا زیادہ، ہماری شہرت تم سے زیادہ، ہماری صحت تم سے، میں تو بہت باریک سا تھا، 55-56 کلو میرا وزن تھا۔ انہوں نے کہا اپنی صحت دیکھو یار۔ ایک دفعہ کوئی مجلس میں بیٹھا ہوا کسی نے میرے پر مذاق کیا کہ یہ 56 کلو کے ہیں، ہمارے استاد نے کہا کام کم وقت نے 90 کلو کا کر لیا ہے، وزن 56-60 کلو اور کام 90 کلو والا کر بیٹھا ہے۔ انہوں نے کہا نہ تمہاری صحت ہماری جیسی ہے، نہ تمہارے پاس پیسہ ہمارے جیسا، نہ تمہارے پاس شہرت، ہمارے پاس تو اتنے آپشن ہیں، ہم نہیں کر رہے، ہمیں پتہ ہے کتنی گالیاں سننے کو ملتی ہیں، اور اب تمہیں شوق ہے شہد کے چھتے سے منہ دے کے شہد پینے کا، مزے اڑا رہے ہو اور آ کے کہہ رہے ہو مکھیاں کاٹ رہی ہیں، دفعہ ہو یہاں سے۔ ان کا حاصل یہی تھا چلو، تو میں اتنا سا منہ لے کے نا باہر نکلا۔ تو ایک اور شکر ہے ایک نے مجھے دلاسا دی، انہوں نے بولا بھائی حرام نہیں کیا، لائف کو انجوائے کرو، اسی کو کیا کرو۔ انہوں نے مجھے کہا یہ ساری زندگی کا مسئلہ ہے، یہ 2-4 دنوں کا نہیں، ساری زندگی۔ تو اس سے پتہ ہوتا کیا ہے؟ تو ہوتا یہ ہے کہ ایک آدمی گیا نجومی کے پاس، نجومیوں کا کچھ نہیں آتا ہے، ایسے لطیفہ ہے۔ تو نجومی اس نے اس کے ہاتھ واتھ دیکھا، اس نے بولا کہ آپ 10 سال تک مزید غریب رہیں گے۔ وہ بڑا خوش ہوا، چلو 10 سال کے بعد پیسہ آ جائے گا۔ اس نے کہا پھر کیا ہوگا؟ اس نے کہا عادت پڑ جائے گی، پھر آپ کو غربت کی عادت۔ تو 2 شادیوں کے بعد انسان گالیاں سنتا ہے، مار دھاڑ، یہ وہ، اللہ بچائے سب کو فتنوں سے، اس کے بعد عادت پڑ جاتی ہے اس کو۔ اس لیے میں کہتا ہوں کسی نے یہ کام کرنا ہو جہاد کی نیت سے کرو اور ثواب کی نیت سے، عیاشی کی نیت سے تو بھائی زنا اور شراب کباب ہی ہے، سمجھتے ہو؟ ہاں اس میں برکتیں بھی ہیں، یہ نہیں کہ صرف یہی ہے، اور ایک ٹائم ہوتا ہے پھر اس کے بعد۔ خیر یہاں پر انلیگل ہے 2 شادیاں، اس لیے میں یہاں پروموٹ نہیں کروں گا، میں پاکستان جا کے اس سلسلے میں آپ سے بات کروں گا۔ گورنمنٹ مجھے پکڑے گی، بولے کیا بول کے جا رہا ہے بھائی۔